إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے اور بالکل آخری مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، اور اس رمضان کا یہ آخری جمعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین اس عظیم مہینے میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہے اسے تو قبول فرما لیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ ہم نے بارہا اس مہینے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن بندہ کچھ سیکھ لے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے، اور اس قدر اللہ رب العالمین سے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، توبہ کرے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ایک مومن بندے کے لیے، اور اللہ کہہ دے میں نے معاف فرما دیا تو اس دنیا کی آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مشن ہے کہ آپ کو جنت مل جائے، وہ آپ کو جنت انشاءاللہ مل جائے۔ تو تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں کہ اس مہینے میں ہم نے کیا سیکھا، اور حقیقت میں جنت میں جانے کے جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوئے کہ نہیں، کہ بھئی کوئی کام ہم کریں تو جو مقصد ہے اس مقصد پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ تو تھوڑی سی باتیں اس تعلق سے ابن ماجہ کے حوالے سے عبداللہ بن سلام حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ چھوڑ کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو کہہ رہے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مدینہ کے حالات کیا تھے آپ کو نگاہ میں ہونی چاہیے، بڑے پرخطر تھے، یہود و نصارہ، یہودیوں کا غلبہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو منافقوں کا طبقہ بھی پیدا ہوا، اور اتحاد کی اشد ضرورت تھی کہ لوگ مل کر کے کوئی کام کرے جو کامیابی کی باعث ہے۔ یہ ساری چیزیں نگاہ میں تھی۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ کہہ رہے میں نے جو حدیث سنی ہے، اور بھی بیان کی ہوگی باتیں لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے سنی وہی تھی۔ کیا آپ نے فرمایا؟ یا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ چونکہ مدینہ کے اندر آپ کی یہ چاہت تھی کہ لوگ پیار محبت سے رہیں، بڑے ہی اظہار و قربانی کے ساتھ جیے،
تو آپ نے گویا وہ فارمولہ عطا فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو. آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر پیار محبت، تو اللہ کے بندو سلام کو عام کرو. پہچان غیر پہچان، بھائی چھوٹا بڑا سب کو سلام کر دیا کرو، کوئی ناکم نہیں کٹے گی انشاءاللہ. اس سے محبت پیدا ہوگی اور آپ کی نیکیوں کی جھولی میں جو اضافہ ہوگا وہ الگ چیز ہے. اور مدینہ کے اندر چونکہ محبت کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے جو بہت بڑا پنگا ہونے والا تھا، تو آپ کی نگاہ میں تھی کہ اگر مدینہ کے اندر میں ہم انتشار کے شکار رہے، پیار محبت سے نہیں رہے، تب تو ظاہر سی بات ہماری تو بچ جائے گی. تو آپ نے وہ فارمولہ نگاہ کے اندر رکھے ہوئے کا فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وہ دور تھا لوگ بھوکے رہتے تھے، تنگ دستی کا دور تھا، تو فرمایا اور اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتی ہے، لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. تجربے بھی دیکھ لو، آپ کسی کو ایک دعوت کھلا دو، پھر دیکھیں کس طرح وہ آپ کے فیور کی باتیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور لوگوں رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، جوڑنے کا کام کرو. یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے، ہم توڑنے والا کام کرتے ہیں. کسی کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں یار ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم نے تھوڑا توڑا ہے، وہ تو سامنے والے نے توڑا. ٹھیک ہے بابو، لیکن آپ نے جوڑا بھی تو نہیں ہے. جوڑنے کی بھی تو کوئی کوشش ہوتی ہے نا، آپ نے بھی وہ کوشش نہیں کی ہے. تو آپ نے فرمایا رشتوں کو جوڑنے کا کام کرو. اور رشتے ایسے فری پھوکٹ کے نہیں جڑتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں. بہن کے رشتے، بھائیوں کے رشتے، پیسے خرچ کرو، دل جیتو، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک چل رہی ہوتی یار کہ وہی باپ کی پراپرٹی ہے جس میں ہمارا بھی حق ہے، یہ بھائی میرا اکیلا کھا رہا ہے. تو دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی؟ ایک بھائی ہے غریب ہے، پریشان ہے، اور آپ خوشحال ہیں، وہ کہتے ہیں یار اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں. ٹھیک ہے اس کی قسمت کی ترقی کر گیا، لیکن اس بندے کو ترس نہیں آتا، اسی خونی رشتہ میں ہے کہ تھوڑی ہماری بھی ہلف. تو دل میں محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. تو آپ نے فرمایا لوگوں رشتے جوڑو، جوڑنے کی جو طریقے وہ اختیار کرو. صرف زبان سے رشتے نہیں جڑتے ہیں، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو آپ نے مدینہ والوں کو سمجھاتے ہوئے کہا لوگوں رشتے جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو نماز پڑھو. یہ اخلاص کا اعلیٰ کوالٹی ہے. اور جب تک اخلاص نہیں پیدا ہوگا نا زندگی کے اندر نا مزہ نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر بھی آپ جینے کا مزہ نہیں پاؤ گے جب تک اخلاص نہ پیدا ہو جائے. جو بھی کام کرو گے نا نگاہ میں آپ کے کہ اس کام کا ہمیں دنیا میں فائدہ کیا مل رہا ہے، فوراً یہ سوال ہوگا. اور اچھے اچھے دیندار بھی آپ دیکھتے ہو نا، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سارے مسائل سنتے رہتے ہو، مجھے مل کیا رہا ہے میرے ساتھ. بابو یہ اس وقت ہوگا زبان پہ جب آپ کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو رات کو اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، قیام کرو، تہجد پڑھو. اور آگے نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بھی ہمیں جنت مل جانی چاہیے نا. تو یہ مہینہ، اس مہینے میں یہ خوبیاں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ. اور ہماری پورے مہینے کا محنت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جنت میں ہمیں داخلہ دے. یہی تو مقصد ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. تو یہ خوبیاں پیدا ہونا چاہیے کہ لوگوں آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب مسلمان ہیں، کلام سے پہلے سلام. کہیں جائیں کوئی ملے مسلمان ہے سلام کریں. کھلانے والا کام پیدا کریں، ہم صرف کھانے والا کام رکھتے ہیں. کھلانے کا جذبہ پیدا کرو یار. ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھنا سیکھو، نیچے والا نہیں، پھیلانے والا کام مت، خرچ کرنے والا کام، کھلانے والا کام. اور اسی طرح رشتوں کو جوڑنے والا کام طے کر لیں. لا يدخل الجنت قطاع، دوسرے حدیث کے اندر آئے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. آپ اس مہینے میں محنت کریں جنت کے حصول کا، اور آپ اتنا بڑا گھوٹالہ کر کے بیٹھے ہیں کہ رشتے توڑ رہے ہیں.
رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، آپ رشتہ جوڑنے والا بنے۔ اور اللہ کے بندو تھوڑی سی فجر میں پابندی کرو، اور توفیق دے تو تھوڑا سا فجر سے پہلے اٹھ جاؤ، کچھ نہیں تو وتر ہی اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم اٹھ کر اللہ سے جو مانگنے اور جو ذکر و اذکار میں جو مزہ ہے بھائی، اب خود اندازہ لگاؤ، اللہ آسمانی دنیا کی طرف آتا اور کہتا ہے مانگو فریاد کرو، کیا مسائل ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بڑے بستر پہ سوئے رہیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس زبان حال تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کام کرو، انشاءاللہ اس مہینے کا جو مقصد آپ کا ہے وہ حاصل ہو جائے گا، وہ یہ کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایسی دوسری حدیث میں سلامت کے حوالے سے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفہ، یقیناً جنت میں بالے خانے، کمرے، یورا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، اور اللہ نے وہ ایسا بنایا ہے کہ اس کا اندر والا باہر سے دکھتا ہے اور باہر والا اندر سے دکھتا ہے۔ بھائی ایسا ہی تو مکان کہ یار ہم اندر رہیں تو ہمیں باہر کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے، اور اگر ہم باہر ہو تو ہمیں اندر کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے۔ اللہ کے شکر اللہ نے ایسی جنت بنوائی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ عد اللہ لمن اطعم الطعام، یہ اس کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، کھلانے والا کام کرو اللہ کے بندو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور بات میں نرمی ہو، بات میں کیا؟ نرمی ہو، نرم لہجہ ہو۔ یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ نرم دل کا ہوتا ہے، نرم کلام کا ہوتا ہے، وہ بات کرے گا تو مٹھاس اس کے باتوں میں نرمی ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ بولتا ہے تو بھی غصہ ٹپک رہا ہوتا ہے، بولتا ہے تو بھی نخرے جھر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں، نرمی پیدا کرو، بات میں نرمی پیدا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بات میں نرمی اختیار کرتا ہے، وَتَعَبَ الصِّيَامَ، اور مسلسل روزے رکھتا ہے، یعنی جب بھی موقع ملتا ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھنے لگتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوا، محرم کو روزہ ہے، اور اسی طرح شوال کے روزے ہیں، جب بھی بندے کو موقع ملتا ہے مسلسل روزہ رکھتا ہے۔ وَأَفْشَى السَّلَامَ، اور جو سلام کو پھیلاتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور یہ بندہ اس وقت نماز پڑھتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ تو جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اس مہینے میں محنت کیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبیاں پیدا ہوئی آپ کے اندر کی نہیں، یہ دیکھو، آپ تو محنت کرو جنت کے حصول کے لیے، تو کچھ علامتیں زندگی میں آنی چاہیے نا جنت میں جانے والی، تو یہ خوبیاں پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ آپ باعث سے تعریف ہیں، قابل تعریف ہیں، آپ کے اس مہینے کا مقصد الحمدللہ حاصل ہو گئے۔ تو اس پر آپ تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ بھئی یہ جو خوبیاں ہمارے اندر جنت میں جانے والی وہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس جمعہ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک صدقہ فطر کا مسئلہ۔ پوچھتے ہیں نا لوگ بھئی صدقہ فطر کیا ہے، کب دیا جائے، ہر سال سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے بخاری کے حوالے سے عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ایک صاع فرض قرار دیا ہے، چاہے کھجور سے ہو یا جو سے ہو۔ کس پر؟ غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بڑے پر، چھوٹے پر، شرط یہ کہ مسلمان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔ عالم نے لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس شام کا یعنی صبح ہے، اگر ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام ہے نا، تو بھی اس کے لیے صدقہ فطر کیا فرض دینا پڑے گا۔ اور ان توضا قبل خروج الناس الى الصلاۃ، دینا کب ہے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے یہ دینا۔ کتنا دینا؟ ایک صاع۔ اب اس میں تھوڑا اختلافات بھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو پیمانہ چلتا تھا نا وہ انٹرنیشنل نہیں تھا، الگ الگ علاقے کے تھوڑے پیمانے تھے، تھوڑا بہت اس میں ہے۔ IM نے کہا تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، یعنی ایک صاع تقریباً 2.5 کلو، آپ 2.5 کلو غلہ نکال سکتے، یہ اصل ہے۔ 2.5 کلو جو کھاتے ہیں آپ وہ غلہ آپ نکال سکتے، ایک صاع، اور سب کی طرف سے دینا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو۔ اب اس میں تھوڑا بحث زیادہ چلتی ہے کہ کیا غلہ دیا جائے یا پیسہ دیا جائے،
تو دیکھیے اختلافات تھوڑے چلتے رہتے ہیں، عالم الگ اہل علم کے اختلافات اور اجتہاد ہوتے ہیں، لیکن اعتدال کی بات یہ ہے کہ بھئی غلہ تو ثابت ہی ہے، افضل جو ہے وہ غلہ ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ ہی دیا جاتا تھا، لیکن جو مقصد ہے اس مقصد پر اگر دھیان دیا جائے تو مقصد ہے کہ وہ بیچارے پریشان لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ تو اگر مقصد پیسے سے پوری ہو رہی ہے تو اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آدمی پیسہ بھی نکالنا چاہے تو دے سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے اہل علم نے اعتدال کی بات کہی ہے، غلہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی پیسہ نکالتا ہے تو پیسہ دے سکتا ہے۔ تو پیسہ کیا بنے گا؟ پیسہ فکس نہیں ہے، آپ جو غلہ کھاتے ہو، جس ریٹ والا کھاتے ہو، اس ریٹ کے حساب سے آپ 2.5 کلو کا بنا لو، 2.5 کلو غلہ جو آپ کھاتے ہو جس ریٹ سے، اس ریٹ سے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کو سرکاری غلہ ملتا 2 روپے کلو تو اب 2 روپے جوڑ لو، یہ نہیں چلتا ہے۔ وہ غلہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، سرکار آپ کو فری دے تو کیا مطلب، آپ پر وہ صدقہ فطر نہیں ہے؟ کوئی ایک سوال کر رہا تھا، یار مجھے تو 2 روپے کلو غلہ ملتا ہے، تو وہ نہیں، مارکیٹ میں وہ غلے کا ویلو کیا ہے، وہ کیا چلتا ہے۔ ایسا ہی بندہ جہاں رہتا ہو وہاں کے حساب سے فطرہ نکالے۔ اب جیسے کوئی سعودی میں رہتا ہے تو مزہ تو سعودی کا لے رہا ہے، فطرہ نکالنا ہو تو انڈیا کرنسی جوڑتا ہے، یار اتنا روپے کلو، بابو کھا رہے ہو وہاں کا، مزہ وہاں کا، اور فطرہ نکالنا ہو تو یہاں والا، بہت اچھے بہت ہوشیار ہو۔ تو جہاں آپ رہتے ہو جو قیمت بنتی رہی ٹھیک ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو اسی حساب سے نکال کر آپ کہیں اور دے سکتے ہو، لیکن وہی جہاں آپ رہتے ہو اس علاقے کا جو قیمت بنتا ہے اس حساب سے آپ کو دینا ہے۔ چنانچہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کے بارے میں اگر آپ دھیان رکھیں تو مقصد یہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ مقصد ہے کہ اس دن روزے مسکین پریشان لوگوں کے خوراک کا انتظام ہو سکے، یہ مقصد۔ دوسرا مقصد ہے کہ بھائی ہم روزے دار ہیں، کبھی کوئی چوک ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کہ صدقے فطر کے ذریعہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں کتنے بھی الرٹ ہو کے رہیں تو دنیا ایک گندی جگہ ہے تو گندگی تو لگ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی کہ بھائی ہو سکتا ہے تو ایسا ہے کہ آپ صدقے فطر نکالو، تھوڑا بہت جو اونچ نیچ ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعہ اس کی تلافی ہو جائے گی، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد ہے کہ بھائی جو مسکین پریشان ہے اس دن ان کے کھانے کا انتظام ہو سکے، یہ مقصد ہے۔ تو آپ فوکس کریں کہ کوئی ایسا آدمی ملے، کوشش یہ کریں کہ جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہ ہو، اور آپ جو صدقے فطر دیں اس کا استعمال اس عید کے لیے ان کے یہاں ہو جائے۔ اس لیے ہمارے اسلام کا طریقہ کیا تھا، چاند دیکھنے کے بعد نکالتے تھے، کیونکہ ان کو غلہ دینا تھا اور یہ تھا کہ بھائی یہی گھر پہنچ جائے گا اور اسی کو استعمال کر لیں گے۔ اینڈ میں بالکل چاند دیکھنے کے بعد نکالتے تھے اور عید گاہ جانے سے پہلے پہلے دے دیتے تھے۔ بعد میں جو آثار ثابت ہوئے وہ 1-2 دن پہلے کا بھی ملتا ہے کہ 1-2 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس جو آپ نکالے نا اس کا استعمال اس عید والے دن ہونا چاہیے۔ پالیسی یہ ہے کہ تاکہ یہ اس دن دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح خوشی کے ساتھ اپنا کھان پکان بنا سکے اور عید منا سکے۔ ایسا نہیں کہ یہ اس دن بھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوسرے کے سامنے نظر آئے، یہ پالیسی ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم بہت زیادہ کبھی کبھی سخاوت کرتے ہیں، جو بھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا آپ نکالے اور کھٹاکھٹ پکڑا دیں۔ آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ ان کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو عید کے دن مارتے پھرتے ہیں نا، آپ فٹافٹ نوٹ پکڑاتے ہیں۔ پالیسی یہ کہ بھئی نہیں مانگنا چاہیے، 2 وجہ ہے، یا تو آپ صحیح طور پر صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہنچا نہیں پا رہے، ان کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، پھر وہ دوسری جگہ آپ کی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دوسری بات، یا تو وہ پیشہ ور ہے، آپ ان کو کتنا دے دیں، پورا مہینہ مانگتے پھرتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، پورا سال مانگتے پھرتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور وہ اس دن جو خوشی کا دن ہے جس دن بندہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منائے کھائے پہ، اس دن بھی یہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوسرے کے سامنے نظر آتے ہیں، یہ ٹوٹل غلط ہے۔ اور آپ بالکل ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اللہ یہ کہ بھائی ہے کوئی ایسا لگ رہا ہے یار کہ اگر آپ اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی عید نہیں ہو سکتی، وہ الگ میٹر ہے۔ ورنہ جتنے نظر آتے ہیں 100% تو دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن 99% سب پیشہ ور ہی ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہاتھ پھیلانے کی جو لت لگتی ہے نا،
یہ بڑی خطرناک ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بندو، اللہ کے بندو، بھوکا رہ جاؤ لیکن اپنے ذات کے لیے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، کبھی مت پھیلاؤ، کیونکہ ایک بار ہاتھ پھیلانے کی لت لگ گئی تو یہ وہ بیماری ہے جو آپ نکل نہیں پاؤ گے، تجربہ بتاتا ہے. اور ایسے جیو کہ سامنے والے کو لگے یہ آپ کا بھکاری اور آپ کا محتاج نہیں ہے. آپ کے حلیے سے کچھ تو بیچارے ایسے لگتا، مطلب ہاتھ تو نہیں پھیلاتے لیکن اپنی کنڈیشن، اپنی حلیہ اور اپنی بات چیت ایسا بناتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی ضرورت ہے. وقار کے ساتھ جیو، محتاج بن کے نہیں. آپ اندر سے کتنے پریشان ہو، سامنے والے کو بھڑک نہ لگے کہ یہ آپ کا محتاج ہے. ایسے جیو یہ لگے کہ یہ ہم سے خوشحال ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. آپ اور دوسری بات لالچ جن کے اندر نہیں ہے. لالچ کا مطلب دوسروں کا دیکھو اور آپ کے دل، آپ مانو نہیں لیکن آپ کے دل میں ہو کاش تھوڑا ہدیہ مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی آپ کو دے دیا چپکے سے رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لالچ نہیں آنی چاہیے. لالچ اگر آپ کے اندر آ گئی، وہ بریانی بن رہی ہے کاش میں بھی کھاؤں اور میرے گھر میں بھی پہنچ جائے، وہ مٹن بن رہا ہے کاش، یہ سب لالچ ہے. بالکل لالچ نہیں. ٹھیک ہے آپ کو کوئی دے دیا، خوش ہو، اچھی بات ہے، لیکن دل میں لالچ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ لالچ یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دل کے اندر لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے. لالچ دھیرے دھیرے آپ کو بھکاری بنائے گی اور آپ کی اہمیت اور آپ کا جو وقار ہے وہ آپ کو مٹا دے گی، آپ کو غارت کر دے گی. اس لیے اللہ کے بندو کبھی بھی نہ دوسرے کے آگے اپنے ذاتی سوالات پیدا کرو. کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس پیدا ہو جائے نا، آپ اپنی پراپرٹی بیچو، اپنا مکان بیچو، اپنا کھیت بیچو، مگر دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، بھکاری مت بنو. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. لوگوں کے پاس یہ بیماری وہ بیماری، ٹھیک ہے بھائی پراپرٹی ہے، کھیت ہے، دکان بیچو یار، علاج کراؤ یار، کیا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہو؟ اپنا وقار ختم کرو. اس کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کے بندو یہ جو ہم آتے ہیں لوگوں کی خراب کریں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ ہر ایک کے جو بھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلایا آپ اس کے آگے ایسا مت کرو. تو صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس دن بیچارے مسکینوں کے خوراک کا انتظام ہو جائے اور تھوڑا آپ تلاش کریں، معلوم کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں لیکن الحمدللہ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے انہیں پتہ کریں، معلوم کریں، تلاش کریں اور ان کو پہنچائیں چپکے سے. وہاں دینے کی ضرورت ہے. یہ مانگنے والے تو اللہ جانے کتنا مانگ لیتے ہیں نا، ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. اسی طرح آداب عید کے تعلق سے چاند دیکھنے کے بعد تکبیرات کا ورد کریں. چاند نظر آتا ہے عید کا تو آپ تکبیرات پڑھیں. چاند دیکھنے کے بعد سب سے زیادہ فوکس صافی کریں. ہم نے حقیقت اس مہینہ جانتے ہو کیا؟ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے رونے کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ مقصد نہیں بنایا. ہم نے اس مہینے کا مقصد جانتے کیا؟ کھان پین کا مقصد. کوئی بات نہیں آپ کھاؤ پیو لیکن مقصد مت بناؤ یار. لیلۃ القدر رات جاگنے کی ہے، لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، شاپنگ کریں، یہ فضیلت ہے، اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. اللہ نے عظیم رات شاپنگ کرنے کے لیے دیا. پہلے سب انتظام کر لو، پہلے سے تیاری کر دو. کیوں گھوم رہے ہو؟ اللہ کی پناہ چلے جاؤ مارکیٹ میں، دیکھ لو کبھی. ہماری ماں اور بہنوں اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہماری ماں اور بہنوں. سب سے مشکل کام دنیا کے اندر نا ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھانا. ہماری ماں اور بہنوں اگر بات سن رہی ہے تو بازار میں چلے جاؤ، چلنے کی مطلب جگہ نہیں ملتی. یہ حالات کیا ہو گیا؟ یہ تہوار ہی لے کے آیا تھا، یہ مہینہ اسی لیے آیا، یہی مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے. آپ اچھے سے اچھے شاپنگ کر لیے، اچھا سے اچھا کھان پکان کر لیے، سب کر لیے، لیکن اس مہینے میں آپ نے نیکیاں نہیں کر پائی، آپ کو مغفرت نہیں مل پایا. آپ کی مغفرت کا اللہ نے اعلان نہیں کیا، آپ کے لیے سب بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کے بندو چاند دیکھنے کے بعد شاپنگ نہیں، تکبیرات میں لگ جاؤ، اللہ کی بڑائی و بزرگی میں لگ جاؤ. تکبیرات کے جو کلمہ صاحب کے وہ پڑھو. عیدگاہ جانے سے پہلے آپ غسل کر دیں، اچھے سے نہا لیں. نیا کپڑا طاقت ہو تو نیا کپڑا، نہیں تو جو بھی آپ کو میسر ہو اپنے حساب سے اچھے اچھا پہنیں. خوشبو لگائیں اور تاک عادت میں کھجورا کھائیں، سنت ہے. تاک مطلب 1 3 5 7 جس کی جوڑی نہ لگتی ہو. اور اس طرح عیدگاہ آپ جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مہینہ دیا اور آپ نے محنت کی ہے اور اللہ قبول کر لی، آپ کے لیے خوشی کا دن ہے. لیکن اللہ کے بندو خوشی کا تعلق دل سے ہے، کپڑوں سے نہیں ہے.
میں نے بہت اچھے اچھے لوگوں کو اچھے اچھے کپڑے پہننے والوں کو دیکھا، مگر اندر سے جب معلوم کریں گے نا تو عرصے سے وہ کڑھ رہے ہیں، جینا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو خوشی کا تعلق اللہ کے بندو دل سے ہے، تو کچھ ایسا کام اس مہینے کے اندر کرو کہ آپ کو لگے الحمدللہ مجھے کامیابی مل گئی ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا اور میں کامیاب ہوں۔ کپڑوں سے خوشی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ اچھا کپڑا پہنا، کوشش کریں پیدل عیدگاہ جائیں اگر ممکن ہو سکے۔ اسی طرح راستوں میں تکبیرات کا ورد کریں، ان ساری چیزوں کا آپ خیال کریں۔ اور ایک بات اور جو اہم ہے یہ کہ اگر آپ یہ 29-30 روزہ ایک مہینہ رکھ لے رہے ہیں، بڑی اچھی بات، اس کے بعد شوال کے روزے ہوتے 6 روزے جو سنت کا کام، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، یہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، خوش نصیبی کی بات، بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ جس مہینے میں چوک نہیں رہے، پورے مہینے کا روزہ رکھ رہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتا ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کا 6 روزہ، یعنی عید کے بعد پورے مہینے میں کبھی بھی ہو رہ سکتا 6، تو ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہو۔ کیسے؟ پوری زندگی۔ تو اگر آپ 29-30 رکھ دے رہے ہیں تو 6 میں تو نہیں مر جائیں گے انشاءاللہ، جنازہ تو نہیں نکل جائے گا نا۔ کتنی پوری زندگی گویا آپ روزہ ہی نہیں گزار رہے ہیں، اتنا ثواب آپ کو لکھا جائے گا۔ تو اللہ کے بندو جیسے 29-30 ویسے 6 ہے بھی، کیونکہ ایک روزہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 10 کے برابر، تو 30 یہ 300 ہو گیا، اور 6 روزہ 60، اور سال کے عربی کے حساب سے 360 دن بنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے پورے گویا زندگی کی اس میں گزرے روزوں میں، اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے بندو اس مہینے کو غنیمت سمجھو، اس میں جو نیکیاں کرے ہو، نہیں اگر کچھ ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اس میں ابھی بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی اگر آپ دور ہیں تو اللہ سے جڑ سکتے ہیں، اللہ بھی دروازہ کھلا ہے۔ ایسا رو کہ اللہ خوش ہو جائے، اور جو نیکیاں کریں اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں کہ اللہ، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے، ہم روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تراویح پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، مگر قبول نہ ہو تو مزے والی بات نہیں۔ اس پر فوکس کریں اور ہر کام کوشش کریں کہ سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ اسی میں آپ کی دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔